اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو خوش آمدید میرے خوشحال زندگی کے چینل پر۔ میں آج جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ معاشرے کی مختلف بیماریاں ہیں۔ انسان کی زندگی میں اتراؤ چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور اس کو کبھی خوشی ملتی ہے اور کبھی اس کو غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے اور کبھی بیماریوں نے اس کو گھیر رکھا ہوتا ہے، اور کبھی وافر مقدار میں اس کے پاس رزق ہوتا ہے، پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے، اور کبھی ایک وقت کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس۔ یعنی کہ کبھی وسائل اور تو کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک یہ چلتے پھرتے اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کی طرف سے کسی بھی طرح کی مجبوری، کوئی بھی ایسا مسئلہ اس کو درپیش ہو جاتا ہے تو اس سے وہ پریشان نہ ہو، اور ہمیشہ اسے چاہیے کہ کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کا بھروسہ نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کا ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہمیشہ جب بھی کوئی ایسے مسئلے آپ کے ساتھ دو چار ہوں تو اس انسان کو چاہیے کہ اللہ سے مانگے اور اللہ ہی سے مانگتا رہے۔ اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی زندگی میں ملتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ اس لیے تنہائی میں اس کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے اور اس کے آگے اپنے سر کو ہمیشہ سجدے میں رکھنا چاہیے اور اپنے مسائل اس کے سامنے پیش کرنے چاہیے، تب جا کر اللہ بھی نوازتا ہے۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت، اور اس بات پر ایمان لانا ہے کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ پرورش کرنے والا ہے اور پیدا کرنے والا ہے، اور ہماری چیزوں کا مالک بھی وہی ہے، کیونکہ وہ معبود برحق ہے اور اس کے علاوہ سارے معبود باطل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے اسماء الحسنی اور صفات کاملہ اسی کے لیے خاص ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مریم میں آیت نمبر 65 میں ہے، آسمانوں اور زمین کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور جو چیز اس کے درمیان ہے سو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر قائم رہ، کیا تیرے علم میں اس جیسا کوئی اور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ سورہ مریم میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی اور اس کے سوا کسی کی بھی نہیں۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہماری مدد کرنے والا ہے، وہی ہمارے معاملات کو حل کرنے والا ہے، وہی رزق میں فراوانی عطا کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بادشاہ حقیقی، پاک ذات، سلامتی امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا، وہی اللہ تمام مخلوق کا خالق، صورتیں بنانے والا۔ اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں، جتنی چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ سورہ حشر کی آیت 24 اور 23 کا میں نے ترجمہ آپ کو سنایا ہے، کیونکہ اسماء الحسنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں نا، یہ بہت برکت والے ہیں۔ ہمیں ان ناموں کا وظیفہ کرنا چاہیے، اس کو راضی رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم وظیفہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام مسائل اس کے سامنے پیش کر کے حل کرا سکتے ہیں۔ تو میں جو وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور وہ نام یا وہاب یا وہاب، اے بہت دینے والا۔ اس نام کا مطلب ہے کہ بغیر معاوضے کے عطا کرنے والا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جسے چاہا عطا فرما دیتا ہے بغیر عوض کے، دوسروں پر مال و دولت نچھاور کر دیتا ہے۔ اسی طرح بے سوال عطا فرمانے والے کو وہاب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے نا کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی بھی ثانی نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں جو بغیر مانگے، بن مانگے، بغیر کسی غرض کے عطا کرتی ہے۔
اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صف سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے، جو چیز مانگے مل جاتی ہے۔ خاص کہ اس اسم کا تعلق رزق کی فراغی کے ساتھ ہے، بہت ہے، یہ اسم جلالی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ آپ کو کئی میں چھوٹے چھوٹے وظیفے بتاؤں گا، اور ایک خاص عمل وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، وہ بہت خاص ہے، بہت مجرب ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ عورتوں نے اپنے گھروں میں پڑھنی ہے، بچیوں نے اپنے گھروں میں پڑھنی ہے، ماؤں نے اپنے گھروں میں پڑھنی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے بے روزگی نہیں رہے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکتیں آئے گی کہ پھر رزق سنبھالے بھی نہیں سنبھلے گا، اور مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ آپ جب یہ وظیفہ کریں گے نا، بے پناہ دولت ملے گی آپ کو، بے پناہ۔ جو فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، اور جو ذاتی مکان کا خواہش مند ہے، جو کسی بھی چیز کا طالب ہے، کوئی مراد حاصل کرنا چاہتا ہے، مقروض ہو یا رزق میں تنگی ہو، طالب راہ حقیقت ہو، دنیا کا مال حاصل کرنا مقصود ہو، یہ سب چیزیں اس کو مل جائیں گی۔ کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی آمدنی میں غیر معمولی اضافہ ہو؟ خاص طور پر جن لوگوں کو تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو یک نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ایسے لوگ جن کی ترقی نہیں ہوتی، مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ خود ضروریات زندگی نہیں پوری ہوتی، اور دیگر ضرورتوں کی وجہ سے اس کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے بہت لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ مالی تنگ دستی کی وجہ سے وہ سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، قرض لیتے ہیں، لیکن پھر وہ ادا کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر مالی حالات انہیں خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ موجودہ حالت میں جب گھر کا ایک فرد کمائے گا نا، تو مالی حالت بلا شبہ خراب تر ہی رہیں گے، کیونکہ کمانے والا ایک، کھانے والے 8، ایسے تمام لوگ اپنی زندگی سے بہت پریشانی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ دوستو، میں اب آپ کو اپنے وظیفے پر لے کر چلتا ہوں، اور وظیفے پر جانے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک کر لیجئے گا، سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اور کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی، اللہ پاک نے آپ کو کتنا رزق نوازا۔ آپ میرے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور وظیفے پر عمل کرنے سے پہلے ان چند باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ 5 وقت کی نماز ہر حال میں آپ نے پابندی کرنی ہے، تمام انسانوں اور کلمہ گو سے محبت رکھیں، اور فرقہ وارانہ خیالات کو اپنے ذہن سے نکال دیں، تاکہ جب آپ رب کی مخلوق سے اخلاص اور محبت رکھیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت رکھیں گے۔ آپس کی رنجشوں کو ختم کریں، جھوٹ بولنے سے بالکل گریز کریں، صدقہ خیرات بھی کرتے رہیں، بس آپ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہو جاتے ہیں نا، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ چلے میں آپ کو پہلے چند ایسے وظیفے بتا دوں جو آپ کی زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں ان کو آپ اس وظیفے سے حل کر سکتے ہیں۔ جو بے روزگاری سے تنگ آ چکے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی اور رزق میں کمی ہے، تو یہ وظیفہ بس رات کو سونے سے پہلے کر لیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر لیا کریں، اور پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ اس وظیفے سے پہلے 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اگر درود ابراہیمی آتی ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد یا مجیبو یا وہابو 300 مرتبہ پڑھیں، اور پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنی حاجت جو بھی ہے دعا کریں اور سو جائیں۔ مال و دولت میں اضافے کے لیے یا وہابو یا رزاقو کا وظیفہ بہت میسر ہے، اس لیے اضافے کے خواہش مند حضرات کو چاہیے کہ شام کی نماز کے بعد نوافل اوابین پڑھے، اس کے بعد 2 رکعت نفل اللہ تعالیٰ کی خشنودی کے لیے پڑھے۔ ان نوافل کی ہر رکعت میں الحمد شریف اور سورت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو کا وظیفہ کرے، اور پھر نوافل کے بعد سر سجدے میں رکھ کر 111 مرتبہ پھر یہی وظیفہ پڑھے ہے۔ اس کے بعد اور پھر سجدے میں ہی رہ کر اللہ تعالیٰ سے اضافہ رزق کی دعا کرے، انشاءاللہ بے پناہ مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا رزق نوازے گا
کہ آپ بانٹ بانٹ کر تھک جائیں گے پر یہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ یہ آپ وظیفہ کر کے دیکھنا، پھر بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نوازا ہے آپ کو۔ جو شخص ذاتی مکان گھر جن کے پاس نہیں ہوتا، ان کے لیے ایک خاص وظیفہ میں عنایت کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب وہ یہ وظیفہ کر لے گا نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ذاتی مکان ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ گھر یا مسجد کے صحن میں نا عشاء کی نماز کے بعد، خاص کر کے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے کم از کم 3 بار۔ عشاء کی نماز مکمل ادا کرنے کے بعد مسجد کے صحن میں ہی آپ نے نماز ادا کرنی ہے، تو پھر آپ نے 3 بار سجدہ کر کے آپ نے سجدے سے سر اٹھا لینا ہے، تو پھر ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے گھر کے لیے خاص کر کے گھر کے لیے دعا کرنی ہے، اور بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ بڑا خاص اور مجرب وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب میں لے کر چلتا ہوں اپنے خاص وظیفے پر، جو کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، کسی قسم کا بھی آپ کو مسئلہ ہے زندگی کا، تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے یا وہابو یا رزاقو بکثرت ورد کرنا ہے۔ جب بھی آپ یا وہابو پڑھنا شروع کریں گے نا، اس سے پہلے 3 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے، یا وہابو یا رزاقو یا وہابو یا رزاقو، بکثرت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے۔ اور پھر جب آپ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں آپ نے 41 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو یا وہابو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر کی، دولت کی، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہے زندگی کے ہر معاملات میں، جو بھی مسئلہ آپ کو ہے اس کے لیے آپ دعا کریں، رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی انشاءاللہ تعالی، یہ بڑا مجرب وظیفہ بتایا میں نے آپ کو۔ اب دوبارہ سن لیں، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے، پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے یا وہابو یا رزاقو بکثرت سے اس کا ورد کرتے رہنا ہے۔ پھر چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں آپ نے 41 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو یا وہابو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی ہے۔ آپ نے یہ عمل 21 دن تک کرنا ہے، 21 دن تک۔ جب آپ یہ وظیفہ کر لیں گے نا تو آپ کو دیکھنا آپ کو ملتا کیا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا ضرور کرنی ہے۔ یہ تھا میرا ٹوٹل وظیفہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد کو پوری کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار رہوں گا، تو آپ میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو آسان کرے، تمام معاملات زندگی کو حل کرے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مجھے اب اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے گھروں میں خوش و خرم اور آباد رکھے، اور والدین کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔